میرے غریب دوستوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آپ نے زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم، یہ وہ سچا عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتایا گیا وہ معجزاتی عمل ہے جس نے میری تقدیر بدلی۔ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ، میں نے پوری دنیا کے وظیفے ڈھونڈ لیے، ہر تسبیح آزما لی، لیکن مجھے اثر اس وظیفے نے کیا، یعنی کہ میری تقدیر اس وظیفے نے بدلی۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، یار آپ جو خود پڑھتے ہیں ہمیں بتائیں۔ تو آج جس وظیفے سے میں پڑھ کے کامیاب ہوا ہوں نا، میں آج آپ کو وہی وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھیں، صرف 30 سے 40 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں یہ عمل پڑھ لیا جائے گا۔ زندگی میں ایک بار فجر کی نماز کے فوراً بعد یا فجر کے بعد کسی وقت بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھیں، اور پہلے یا ربنا کو ایک خاص ترتیب سے پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ کو، اور آخر میں یا اللہ یا محمد، اور بالکل اینڈ میں ایک ایسا جملہ یہ دیکھیں جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا۔ یہ 4 چیزیں آپ نے صرف ایک دن زندگی میں فجر کے بعد پڑھنی۔ دیکھیں، یہ عمل عصر، ظہر، مغرب، عشاء کے بعد کام نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں، یا فجر کے بعد سے لے کر، یعنی کہ نماز کے بعد سے لے کر تھوڑی دیر بعد تک بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ غریبی، نہ قرضے۔ دنیا جہاں کی دیکھیں، میں نے ایسی بہنیں، ایسے بھائی دیکھے ہیں جن کے گھروں میں فاقے تھے، اور میں نے اللہ کی قسم لوگوں کو ایک دن میں فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں فجر کا وہ لمحہ جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جب اللہ کے خاص بندوں کی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں، اسی وقت کچھ الفاظ ایسے ہیں جو انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تو ان کے دلوں میں سکون بھی آتا، اور اللہ ان کے رزق میں ایسی برکت دیتا کہ تھوڑا بھی بہت بن جاتا۔ اہل ایمان والے کہتے ہیں، کوئی اگر بندہ فجر کے وقت یہ روحانی کلمات محبت اور یقین سے ادا کرے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور وہ کلمات میرے دوستوں ہیں، یا ربنا، لا الہ الا اللہ، اور یا اللہ یا محمد۔ میرے دوستوں کہا جاتا ہے جب بندہ یہ الفاظ محبت سے ادا کرتا ہے تو اس کی دل کی فریاد آسمان تک پہنچتی ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے بتایا کہ وہ فجر کے بعد یہ ذکر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دیے کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ کسی کا رکا ہوا کاروبار چل پڑا، کسی کے گھر میں تنگی ختم ہو گئی، اور کسی کے دل سے پریشانی اتر گئی۔ لیکن بزرگوں نے خفیہ راز بھی بتایا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ان کلمات کے بعد بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور کہے استغفر اللہ کے ایک خاص ترتیب کا عمل پڑھ لے تو گویا آسمان کی رحمت مزید قریب آ جاتی ہے۔ قرآن میں بھی وعدہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس پر آسمان سے بارش برساتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچئے، فجر کا وقت، دل میں یقین، زبان پر یہ مبارک کلمات، اور آخر میں استغفار۔ بزرگ کہتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے فجر کے بعد یہ ذکر شروع کیا اور چند ہی ٹائم میں ان کے حالات ایسے بدلے۔ اسی لیے دیکھیں، کل فجر کے بعد آپ لوگ یا آج کسی وقت بھی چند لمحے نکالیے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیجیے، اور محبت سے یہ الفاظ میری بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لیجیے، اور آخر میں جو میں آپ کو استغفر اللہ کا راز بتاؤں گا میرے دوستوں، شاید یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ کی رحمت آپ کی زندگی میں ایسی برکت نازل کر دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ دیکھیں، اب میں آپ کو پورا عمل فل ڈیٹیل سے، فل ترتیب سے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اگر 1 سیکنڈ کی ویڈیو میرے غریب دوستوں آپ نے اسکپ کر دی تو میرے نزدیک آپ پھر اپنے دشمن خود دیکھیں۔ میں نے ڈھیروں بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا، میں نے بے شمار اپنی زندگی میں
गरीबों को, बीमारों को ये अमल दिया है। यकीन करें, मैंने जिसे भी ये अमल दिया उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा ना हुआ। लोगों ने झोलियां भर भर कर दुआएं दी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 11 बार एक ख़ास तरतीब से पढ़ना है। देखें, आपने या रब्बना का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा। देखिए मेरे दोस्तों, फजर का वक़्त वो वक़्त होता है जब रात की तारीकी ख़त्म होती है और आसमान पर रहमत की रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। यही वो घड़ी है जिसके बारे में नबी पाक ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ला उम्मती फ़ी बुकूरिहा, यानी ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक़्त में बरकत अता फरमा दे। इसी वक़्त एक ऐसा अल्फाज भी है जो कुरान में बार बार आया है, ऐसा अल्फाज जो बंदे के दिल को अल्लाह के करीब कर देता है। वो लफ्ज़ है या रब्बना। जब बंदा फजर के बाद पहले नंबर पर या रब्बना कहता है तो गोया वो कहता है, ए हमारे रब, ए वो रब जो आसमानों ज़मीनों का मालिक है, ए वो रब जो बंदे को फ़कीरी से निकाल कर गनी कर देता है। कुरान में मोमिनों की दुआएं देखें तो बार बार यही लफ्ज़ नजर आता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, यानी ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा। मुफस्सरीन कहते हैं दुनिया की भलाई में सबसे बड़ी नेमत रिज़्क़ की फरावानी, सुकून और इज़्ज़त है। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब फजर के बाद अल्लाह को पुकारते तो इनके दिलों से ये अल्फाज निकलते, या रब्बना, क्योंकि वो जानते थे रब को पुकारने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अहले इल्म कहते हैं फजर के वक़्त जब बंदा कहता है या रब्बना तो गोया वो अपने रब से कहता है, ऐ मेरे रब, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, तू ही ख़जाने खोलने वाला है और तू ही बंदे की हालत एक लम्हे में बदलने वाला है। कुरान में अल्लाह का वादा है, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह इसके लिए रास्ते निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी ना करे। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि फजर की खामोश फिज़ा में बंदा दिल से कहता है या रब्बना तो इसकी आवाज़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहती बल्कि आसमान तक पहुँच जाती है और कभी कभी यही एक लफ्ज़ बंदे की तकदीर बदल देता है। कितने ही लोगों ने बताया कि फजर के बाद अल्लाह को या रब्बना कहकर पुकारते रहे, फिर अल्लाह ने इनके रिज़्क़ में ऐसी बरकत दी कि तंगी ख़त्म हो गई, कारोबार खुल गए और घर में सुकून आ गया, क्योंकि रब को पुकारने वाला कभी महरूम नहीं रहता। इसलिए अगर आज आप फजर के बाद चंद लम्हे अल्लाह को इस मोहब्बत से पुकारें, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, और दिल में यकीन रखें कि मेरा रब सब कुछ बदल सकता है, तो मुमकिन है यही वो लम्हा जो आसमान के ख़जाने आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों, करना क्या है, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन वहीं बैठे बैठे पढ़ लें, या फजर के वक़्त किसी भी टाइम आपने तन्हाई में बैठकर एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करना दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर ग़ैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का आगाज़ करें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वजीफ़े पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज फजर के बाद दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपनी किसी भी हाजत के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, हर तरह के जुल्म ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर अमल का पहला वजीफ़ा, या रब्बना 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 करते हुए पूरे 21 बार 21 टाइम पढ़ना है। अब आपने एक सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करनी। अब दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु को पढ़ना है, फिर तीसरा वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, और आखिर में वो खुफिया जुमला पढ़ना है जिसे पढ़ने के बाद आप इंशाअल्लाह गरीब ना रहेंगे। ये चारों चीज़ें अगर आज आपने पढ़ ली तो मैं एक बात गारंटी से कहता हूं, इस अमल के पढ़ने के बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद मिनटों और सेकंडों में ऐसे मौजज़ात कमालात होंगे, ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। जालिम शौहर, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अब आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसे पढ़ना है।
میرے دوستو اب سنیں وہ کلمہ جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے صحرا میں رہنے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے غلاموں کو عزت دی اور غریبوں کو عزت اور برکت عطا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال یہ تھا کہ ان کی زبان پر اکثر یہی کلمہ رہتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اہل علم کہتے ہیں جب بندہ فجر کے بعد یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے دنیا میں کوئی طاقت نہیں، کوئی خزانہ نہیں، کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے۔ اور جب بندہ اللہ کو واحد رازق مان لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر فجر کے بعد دل کی گہرائی سے یہ لفظ یہ کلمات یا ربنا اور لا الہ الا اللہ پکاریں تو بندہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور جب رب کا دروازہ کھل جائے تو پھر رزق، برکت اور سکون کے راستے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ کوئی آپ سے کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ، لیکن آج فجر کے بعد جیسے 21 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر دنیا کے سب سے قیمتی ترین وظیفے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار زندگی میں ایک بار اس عظیم عمل کو فجر کے بعد یہ چاروں چیزیں اکٹھی پڑھ لے گا، دیکھیں تو وہ ساری زندگی آپ کو مجھے دعائیں دے گا۔ باقی مجھے آج آپ کا نہ لائک چاہیے، نہ مجھے آپ سے کوئی، میرے دوستوں، کسی قسم کی کوئی فیور چاہیے، مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ اگر آپ کی دعائیں لگ گئی نا، یقین کریں میری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے کلمے کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم جب پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے دیکھیں آدھا عمل پڑھ لیا ہے، اب آدھا عمل باقی ہے۔ خدا را ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھنا، کیونکہ اگر ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں ہو گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو میری بتائی ہوئی ترتیب، تعداد اور طریقے سے تیسرے نمبر پر کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر فجر کے وقت بندہ 2 نام محبت سے لے لے تو اس کی دعا میں ایک عجیب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ 2 نام ہیں یا اللہ یا محمد۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو گویا وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعنی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، رزق کے خزانے بھی، دولت کے خزانے بھی، اور برکت کے خزانے بھی۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا محمد تو وہ اس نبی کو یاد کرتا ہے جن کے صدقے اللہ نے پوری امت پر بے شمار رحمتیں نازل کی۔ بزرگان دین کہتے ہیں فجر کے وقت جب کوئی شخص دل سے یہ کہتا ہے یا اللہ یا محمد تو وہ گویا وہ اللہ کی رحمت اور نبی کریم کی محبت دونوں کو اپنی دعا میں شامل کر لیتا ہے۔ کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہ فجر کے بعد یہی الفاظ پڑھتے رہے، پھر اللہ نے ان کے رزق میں ایسی برکت دی کہ تھوڑا سا کاروبار بھی چل پڑا، رکے ہوئے کام بھی آسان ہو گئے، اور گھر میں تنگی کی جگہ سکون آ گیا، کیونکہ فجر کا وقت خود بھی برکت والا ہے اور اللہ کو پکارنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب بندہ فجر کی خاموش فضا میں محبت سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد تو اس کے دل کی فریاد زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے، اور کبھی کبھی یہی چند الفاظ بندے کی تقدیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سوچئے اگر فجر کے بعد چند لمحے کے لیے آپ دل کو اللہ کی طرف لگا دیں اور محبت سے پکاریں یا اللہ یا محمد تو ممکن ہے اسی لمحے اللہ کے خزانے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ رزق، برکت اور آسانیاں عطا کر دے آپ کو جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ دیکھیں آپ نے میرے دوستو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 21 بار پڑھا، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فوری طور پر عمل میں پہلے کلمے کو پڑھ لیا، آپ نے پہلے کلمے کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں، یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر فون پر لگ گئے پھر آ کر دوسرا پڑھا، نہ
نا میرے غریب نا، آپ نے یہ چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، فجر کے بعد پڑھنی ہیں، چاہے آج پڑھیں کل پڑھیں چاہے روز پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لیا، اس عمل کے پڑھنے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ بیمار نہیں رہیں گے، آپ بے اولاد نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میں 10-20 سیکنڈ کی چھوٹی سی فجر کی دعا کرواؤں گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو بھی آمین لکھے گا انشاءاللہ اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، فجر کا وقت ہے، مجھ سمیت جو بھی بیمار لاچار، جو بھی پریشان، کوئی کسی مشکل پریشانی، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں بیماریوں کو دور کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، میرے مولا ہماری خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دے، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہماری دنیا آخرت آسان کر دے، ہمیں مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، کسی ایک کی بھی آمین سب کے بیڑے پار کروا دے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا آپ نے 21 بار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ پہلے کلمے کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر پہلا کلمہ جیسے ہی 11 بار پڑھ لیں تو تیسرے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد، ایک بار ہو گیا یا اللہ یا محمد، 2 بار ہو گیا یا اللہ یا محمد، 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اللہ والو یہ قیمتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی 30 اور 3 بار الگ سے پڑھنا ہے۔ 30 اور 3 بار یعنی 33 بار پڑھ لیں تو اب آخر میں آپ نے استغفر اللہ کو میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں جاتے جاتے اللہ پاک سے عمل ختم ہوتے ہی اگر چاہیں تو آخر میں درود شریف بھی پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا۔ اب آخری وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ۔ دیکھیں میرے دوستو قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اہل علم کہتے ہیں اس آیت میں رزق اور دولت کا ایک ایسا بڑا راز چھپا ہوا ہے، جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو گویا وہ اپنے رب سے کہتا ہے اے میرے رب میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تیرا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور جب بندہ جھک کر معافی مانگتا ہے تو اللہ کے خزانے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں تنگی تھی، انہوں نے استغفار کو اپنا معمول بنا لیا، پھر کچھ عرصہ گزرا اور اللہ نے ان کی حالت بدل دی، کاروبار میں برکت آ گئی، رزق میں اضافہ ہو گیا اور گھر میں سکون اتر آیا، کیونکہ استغفار صرف گناہ نہیں مٹاتا بلکہ قسمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اگر فجر کے بعد آپ یہ ترتیب بنا لیں، پہلے محبت سے کہیں یا ربنا، پھر دل کی گہرائی سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر عاجزی سے پکاریں یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اور آخر میں آہستہ سے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اہل دل کہتے ہیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اور رب کے درمیان کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی چند الفاظ انسان کی زندگی میں وہ رزق، سکون اور برکت کا نیا باب کھول دیتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کرتے۔ میرے دوستوں میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں تقریباً 30 سے 35 ہزار بہنوں بھائیوں کو دیا ہوگا۔ میری زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ دیکھیں میں نے یوں تو اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے، لیکن کوئی ایسا عمل جو صرف ایک دن میں اثر کر جائے، ایک ہی دن میں فقیروں کو بادشاہ بنا جائے، تو وہ ہے فجر کے بعد کا یہ عمل۔ دیکھیں اپنا نام لکھے کامنٹس میں، اور میرے دوستو آمین بھی لکھے، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ پہلے کلمے سے اور یا اللہ یا محمد کے نام سے محبت کرتے ہیں تو لائک کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ میری نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب آپ نے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، پڑھنے کے بعد یا ربنا کو پڑھ لیا، پہلے کلمے کو پڑھ لیا، یا اللہ یا محمد کو آپ نے پڑھ لیا، اب آخر میں آپ نے میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں میرے دوستو بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، کوئی آپ سے کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ یہ پڑھ وہ پڑھ، لیکن آج میں آپ کو ایسا عمل، ایسی تسبیح، ایسا راز دوں گا کہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب تینوں وظیفے پڑھنے کے بعد
بعد فجر کے بعد فوراً سے آپ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پورے 100 ٹائم والی 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے. جب 100 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے میرے غریب دوستوں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے فوراً سے جیسے ہی 100 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. آج بن مانگے بھی مل جائے گا, لیکن آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے, بیماری کے لیے, حاجتوں مرادوں کے لیے اللہ پاک سے خوب مانگنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک بہت نوازیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.